صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا دلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد واخلق عدوهم من الجن والانس من الاولین والآخرین یا رب الحسین علیہ الصلاۃ والسلام بحق الحسین علیہ الصلاۃ والسلام اشف صدر الحسین علیہ الصلاۃ والسلام بظہور الحجۃ بن الحسن علیہ الصلاۃ والسلام اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا خاندان الہیہ کی جلد آبادی کے لیے صلوات وارث صف ازا حجت خدا سر اللہ فی العالمین غایت طالبین نیت صابرین ولی العالمین ولی المظلومین ولی المقتولین ولی العصر رب الارض خاتم الائمہ خاتم الاولیاء خاتم الاوصیاء فضل مبین امام مبین کتاب مبین مائے معین بلد الامین امان المومنین جتنی ہم سرکار کی پناہ کے محتاج ہیں اتنا بلند پکارو یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا ولی العالمین یا وارث کون کریم یا وارث صف ازا یا وارث کون شہداء یا وارث کربلا نعرہ حیدری اللہ آپ کو سلطان زمانہ کا ظہور دکھائے مولا کی شاہی دکھائے ملونوں کی تباہی صف ازا پہ حاضر ہو گئے سلسلہ گفتگو ذہن عالی میں مجلس ازا
صف عزا پہ آ گئے تعزیت کے لیے، کچھ کلمے شہداء کی بارگاہ میں، کچھ ورثاء کی بارگاہ میں، میری آواز تو پہنچ رہی ہے، اور ایک ہے کچھ خدا کی بارگاہ۔ یہ ایسی صف عزا ہے، آپ مربوط ہو جاتے ہیں جانے والے مظلوموں کے ساتھ بھی، اور جو مظلوموں کا وارث ہے اس کے ساتھ بھی، اور پھر خدا کے ساتھ بھی۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اب اللہ سے کہنا ہے تو کیا کہنا؟ بھائی کچھ کہنا تو ہے نا۔ اب خدا سے کیا کہنا ہے؟ یہ معاہدہ جو آپ پڑھتے ہیں یہ ورثاء سے گفتگو ہے نا، تو غلطی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ معاہدہ جو ہے یہ ورثاء سے گفتگو ہے، اور خود انہوں نے آپ کرم کیا، تعلیم دی کہ صف عزا پہ آ کر ہم سے ایسے بات کرنا۔ میں شاید نہیں سمجھا سکا، جس طرح اللہ نے نماز کے لیے خود تعلیم دی کہ میری بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے تو ایسے بات کرنی۔ سورۃ فاتحہ اللہ کا کلام ہے، جیسے اللہ نے تعلیم دی میری بارگاہ میں آ کے ایسے کہنا ہے، ویسے ہی مظلوموں کے وارثوں نے تعلیم دی صف عزا پہ آ کے ہم سے کیسے بات کرنی ہے۔ بھائی یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے، بڑی نعمت ہے۔ مولا کرے ہمیں یہ سچ سے، پہلے تو کو کرتا ہی نہیں۔ چلو میں ایک بات کہوں جی، یقین جانو، یقین جانو، جیسے بھی ہو آپ صف عزا پہ بیٹھ کے یہ بات دل و جان سے کرنی شروع کر دو، خود ہی تمہیں پتہ چل جائے گا وہ قبول کر رہے ہیں۔ بچوں میں آپ تک کچھ بات پہنچا رہا ہوں، یعنی کہنی شروع کر دو۔ یہ ٹھیک نہیں کہ اسی اس قابل نہیں تے او نہیں، یہ سب اسی کے دیے ہوئے سبق ہیں کہ کوئی اس طرف توجہ نہ کرے۔ لہذا آپ بڑے نصیب والے ہیں، یہ کوئی تھوڑے بندے ہیں جی۔ یا مولا یا صاحب زمان اب ایک بات تو یعنی یہ رابطہ یعنی سب ہم اس ربط میں ہیں۔ اب اللہ سے بات کریں تو کیا کریں؟ یہاں بیٹھ کے اللہ سے بات کریں تو کیا کریں؟ میں کہتا ہوں اسی اللہ سے بات کرنے کا نام ہی دعا ہے۔ یعنی اب اس سے مانگیں تو کیا مانگیں؟
پہلے یہ دیکھنا ہے مانگ کس سے رہے. اللہ کل شیء قدیر، ہر شے پہ اس کی، یعنی یہ کوئی چھوٹے کام میں نہیں بیٹھے. یہ جو صفِ اعضاء ہے، یہ جو ذکر پاک آپ کر رہے ہیں، دیانتداری سے دیکھو تو یہ کار بشر نہیں. اگر آپ بیدار رہیں تو میں بات کروں، یہ کار انبیاء بھی نہیں، یہ کار خدا ہے. یہ اللہ کا کام ہے، اس ذکر کا یہ سارا بندوبست کرنا. اب جو اس میں شامل ہو رہا ہے، سمجھو وہ اللہ کی جگہ پہ کام کر رہا ہے. اب مانگیں تو کیا مانگیں؟ بات یہ ہے، جنت، روٹی ٹکر. توجہ جی، آپ صف اعضاء سے بیٹھے ہیں، میں سیدھا آپ کو محشر میں لے کے جا رہا ہوں. محشر میں ایک گروپ ہوگا جو کھڑا ہوگا اور اسے کہا جائے گا جنت میں جاؤ، وہ جا نہیں رہا ہوگا. اب جنت کا معنی تو سب کے بچوں دماغ میں ہے نا، انہیں وہ کہیں گے جاؤ، وہ جا نہیں رہا ہوگا. ذات واجب ملائکہ سے کہے گی یہ کون ہیں اور کیوں کھڑے ہیں؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جانتا نہیں. بات ہے اگر سمجھ آ جائے. بچوں وہ جانتا ہے، پوچھ اس لیے رہا ہے کہ مولوی جان لے. یہ جان لے، یہ عابد زاہد یہ ذرا جان لے. میں کچھ کہہ رہا ہوں. وہ ملائکہ کہیں گے مالک جس سے پوچھا ہے نا یہ کون ہے، وہی کہتا ہے انا مجنون الحسین. بھائی یہاں بیٹھ کے یہ بات نصیب نہ ہوگی تو کہاں نصیب ہوگی؟ میرا دل کرتا ہے صف اعضاء پہ اسی عاشق بن کے بولے، معزز بن کے نہ بولے. یہی تو میری جنگ ہے. عشق میں سٹیٹس نہیں یاد رہتے. آندے نے نا لڑتا ہے، او کرتا ہے، اے کرتا ہے. مجھے جب سٹیٹس نظر آتے ہیں نا پھر مجھے تضاد نظر آتا ہے. ادھر دعوے دار عشق بھی ہے، ادھر محبت اور سٹیٹس بھی چاہتے ہیں. یہ دو کام یہ بھی کسی عاشقہ میرا نہیں بولے، منہ چنگے بند کر کے بیٹھے ہو. کچھ صاحب کتاب سوچے. میں چاہتا ہوں یہ کیفیت یہاں نصیب ہو. کیمرہ پر نہ لیا میرے نال تو بھی کچھ گل کریں بھی اور نالے میرا پار کے نہیں لے جانا، کوئی ساڑھے نال بھی کوئی پیار سلوک کرنا ہے نا. کرو دے جی یار مانگ دے تھوڑے کول پیار وہ بھی نہیں جے کرتے. ایک باری دیکھو تے پیار نال سارے. میں بھائی گلاں کرنے والا بندہ نہیں، اے ہی میری جنگ ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ ہم میں کیفیت پیدا ہو. اگر ابھی بھی نہیں آپ غور کر رہے، رسول ثقلین سے کوئی بڑا ہے یا تو حالت کیا ہے؟ دعوے دار ہے مجھے مولا حسین سے محبت ہے. دعوے دار ہے نا رسول کہ مجھے شبیر سے محبت ہے. آپ دیکھو محبت میں
کیا سے کیا بننا پڑتا ہے. جس کو اللہ کہہ رہا ہے قم اللیل الا قلیل، تو میری بارگاہ میں بھی تھوڑا کھڑا ہو، وہ ناکا بن کے چل رہا ہے. اسی اتھے بھویے تے کی بن کے بھویے، یہ اتھے بھی کیفیت نہ ملے پھر کتوں نصیب ہونی ہے. ٹھیک ہے جناب. ایک سے پوچھا ہے، جس سے پوچھا وہ کہتا ہے میں کریم کربلا کا مجنون ہوں. پھر جنت میں کیوں نہیں جاتے؟ لطف ہی نہیں لے رہے. کیوں نہیں جاتے؟ یہ تو ساڑھے سامنے آوے جنت پھر پتہ لگے نا کھلوندہ کیڑا ہے. کیوں جی کو ڈیکنی ہے کوئی ہے؟ اچھا ایک بات کہتا ہوں، کھڑے ہیں معاشر میں، انہیں معاشر بھی یاد نہیں. ایتھے ہی بیٹھے ہو نا تو پھر تیدہ کو فائدہ ہے. یعنی معاشر سے نہیں سنتے تم مولویوں سے؟ وہ معاشر کا بڑا دن، بڑی گرمی، اور کتھے سورج، ان کا کوئی پتہ نہیں. نفسا نفسی، پسینے چھٹے ہوئے، انجھے کہا لے جی. تو یہ کیا ہیں؟ انہیں کہا جا رہا ہے جنت میں جاؤ، وہ معاشر میں کھڑے ہیں. نہیں سن رہے. او یہ کیا ہے کہ جاتے بھی نہیں اور کھڑے ہیں؟ میں یہ سمجھاتا ہوں کہ معاشر کا بھی پتہ تک نہیں. آپ زیادہ سمجھ آئیں گے. یہ لفظ پہلے کہو. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میرے اللہ سے کہو. یہ مجنون سارے کہتے ہیں اللہ سے کہو ہمیں حسین کریم کی وہ حسن کی جھلک دکھائے جو جب تو نے ظاہر کیا تھا تو حسین تھا. وہ جھلک دکھائے، وہ زیارت کرنا چاہتے ہیں مولا حسین کی. اللہ اکبر. اب سمجھ آئیے. یوسف کو مصر کی عورتیں دیکھ رہی تھی، وہ عاشق تھیں یوسف کی. دیکھ رہی تھی یوسف کو، ہاتھ کٹ گئے، انہیں پتہ تک نہ چلا. کس کو دیکھ رہی تھی؟ یوسف کو. کوئی اذیت نہیں، ہاتھ کٹنے کی خبر نہیں. یوسف پسینے کا ایک قطرہ ہے مصطفیٰ کا. اب پسینے کے قطرے کی جھلک حسن کی نظر آئے تو بدن کٹ جائے پتہ نہیں چلتا. جب اللہ کا حسن سامنے آئے معاشر کا کیا پتہ چلے گا؟ مقصود ہے یہ جملہ کہتے ہیں. وہ معاشر میں کہہ رہے ہیں جنت میں نہیں جائیں گے، شبیر کی پہلے زیارت کرا. ادھر مولا کی انہیں زیارت ہوگی. وہ کہیں گے اب ہم جاتے ہی نہیں. اب ہم جب کہیں گے نا ہم جاتے نہیں، ذات واجب کا حکم آئے گا انہیں کہو زیارت کر لو،
جانا پڑے گا. کہا کیوں؟ کہا یہاں شبیر کو دیکھ رہے ہو، وہاں اس کی ماں انتظار کر رہی ہے. اچھا جی، اس صفحے اعضاء میں آ کے ان چکروں سے نکلیں یا نہ نکلیں جو گھٹیا چکروں میں پھنسے ہوئے ہیں؟ اس وادی میں آنا چاہیے یا نہیں؟ میری غرض تقریر کی یہ ہے، وہ تو معاشر میں بھی کہیں گے ہمیں شبیر کی زیارت کراؤ. اب وقت کا شبیر ادھر ہی ہے، ہمارا شوق کیوں نہیں پیدا ہو رہا؟ جن کی یہی تمنا ہے صفحے اعضاء پہ ہمیں حسن کریم کا جلوہ نظر آ جائے، دونوں ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری. کوئی اسی تانوں کو راہ دس سکے ہاں کہ اتھے بہ کے کیڑے پاسی ساڈا دھیان ہونا. اب ایک پہلو میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ سے مانگے تو کیا مانگیں؟ اگر عاشق ہو تو اسی کے خون کا بدلہ مانگے. نہیں سمجھ آ رہی جی؟ اگر عاشق ہو تو اس کے خون کے وارث سے اپنا اچھا تعلق قائم کر لے. کیا جی اس سے بہتر کوئی موقع ہے؟ یہ بڑی اعلیٰ منزل ہے. ان مظلوموں کا ذکر سب کر رہے ہیں، بہت ہو رہا ہے، لیکن ولی المظلومین کا ذکر نہیں ہے. میں چاہتا ہوں تھوڑی اس پہ گفتگو ہو. مظلوم تو آپ سمجھتے ہیں، مظلوم جس پہ ظلم کیا جائے. تو کوئی ظالم ہوں گے تو ظلم ہوگا، ایسی ہے جی. کوئی ظالم ہیں تو ظلم. تو کوئی مظلوموں کا ولی ہے، وارث ہے. اور یہی میں روز آیت تلاوت کر رہا ہوں، من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا. میری طرف دیکھنا، اللہ کہہ رہے جو مظلوم یہ قتل ہوا ہے نا، اس کا ولی میں نے خود بنایا ہے، خود قرار دیا. ولی بھی میں نے بنایا ہے، اور صرف ولی نہیں، سلطان منصور ہے. سمجھ آ رہی ہے میری گل جی کہ نہیں؟ ظلم کہتے ہیں کسی شے کو محل سے بے محل کر. تو یہ ہے ظلم کی تعریف. اب یہ تو دیکھو ہر جگہ ہی آپ کو نظر آئے گا. جو وقت آگے بڑھ رہا ہے، ظلم کی لہریں بھی بڑھ رہی ہیں، محل سے بے محل کام ہو رہے ہیں. تو اب ہم کیا چاہتے ہیں؟ ظلم رک جائے. توجہ ہے جی؟ کیا چاہتے ہیں؟ ظلم رک جائے. اب ظلم کو روکنے کے لیے ظالم کے سامنے آنا پڑے گا، اور اس سامنے آنے کا نام ہی جہاد ہے. نعرہ حیدری. اچھا جی، ظالم بھی دو قسم کے، ایک ہے ظاہری، ایک ہے باطنی. کچھ ہیں جو سامنے ظلم کرتے، اور کچھ ہیں جو چھپ کے. اب ان سے ہے ٹکرانا، ان کا ہے مقابلہ کرنا. تو جن کا مقابلہ کرے اسی کو مجاہد کہتے ہیں. یہ ہے جہاد. گھبرا تو نہیں رہے؟
یہ ہے جہاد. اب جہاد کی پھر دو قسمیں، ایک ہے جہاد اصغر اور ایک ہے جہاد اکبر. پریشان تو نہیں ہو جاؤ. جہاد اصغر ہے باہر کے دشمن سے لڑنا، اور جہاد اکبر ہے اندر کے دشمن سے لڑنا. اب جو باہر کے دشمن کا مقابلہ کرتے جائے وہ بھی شہید، جو اندر کے دشمن کا مقابلہ کرتے جائے وہ بھی شہید. بیدار ہو جی. یہ مقابلہ کس طاقت سے ہوتا ہے؟ اس طاقت کا نام ہے محبت اہل بیت. اس دولت کا نام کیجئے محبت. اب جس کے پاس یہ ہوگی وہ باہر کا بھی مقابلہ کر جائے گا، وہ اندر کے دشمن کا بھی مقابلہ. جتنی جتنی ہے نا اظہار کرو نعرہ حیدری. اب ایک بات ہے چھوٹی سی اور وہ میں بڑی ضروری سمجھتا ہوں ہو جائے. مقابلہ کی طاقت کیا ہے؟ محبت. قاتل نہیں دیکھے جائیں گے، محبت دیکھی جائے گی. پتہ نہیں کیڑا بندہ میری گل نو پیا سن رہا ہے. بچوں آپ کے لیے بات کہنے لگا، عمر نہیں دیکھا جائے گا، محبت دیکھی جائے گی. چھوٹا ہے تھے وہ بڑا ہے تھے، نہیں. یہاں تو صنف کا بھی تعلق نہیں. مرد بھی نہیں دیکھا جائے گا، مستور بھی نہیں دیکھی جائے گی، محبت تو لی جائے گی. کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل دی کہ نہیں آ رہی؟ ان تو سے چکر چو نکل جاؤ، پھر ایک ترازو بنائیے. نہ چھوٹا تے نہ بڑا، نہ امیر تے نہ غریب، نہ پڑھیا تے نہ ان پڑھ، نہ مرد نہ عورت، نہ چاچا نہ بابا. او جس میں محبت ہے وہی عزت کے قابل ہے. محبت سے خالی ہے تو ان پھر ساڑھا یہی معیار ہے. بولو چالو تو صحیح. معیار تو یہ ہونا چاہیے. اب باہر ابلیس ہے اور اس کا لشکر ہے. یہ مجالس کا ذوق تو نہیں، لیکن یہ میں آپ کی محبت دیکھ کے سمجھا ہے ان بچوں تاکہ یہ بات پہنچ جائے، وگرنہ یہ روٹین میں تو نہیں پڑھی جاتی. اندر کا دشمن نفس ہے. یہ بھی حکومت چاہتا ہے، باہر وہ حکومت چاہتا ہے، اندر. تو اب یہ دونوں حکومت ہی چاہتے ہیں نا، تو اس سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ ایک خواہش پیدا کر لیں کہ نہ باہر والوں کی حکومت نہ اندر والوں کی، ہم حکومت الہیہ چاہتے ہیں. ٹائم کی ہو گیا جی. یار
تے کڑی تے رکھ دے تھوڑا جنا پتہ لگ جائے کرے. ایک سلوات پڑھ لو جی اچھی آواز. بھائی پریشان تو نہیں ہو رہے؟ اب دولت کیا ہے؟ محبت، بیدار رہنا. اسی لیے فرمایا من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا. جو آل کی محبت پہ مر گیا وہ شہید ہے. جو آل کی محبت پہ مر گیا تو یہ جہاد کیوں کر رہا ہے؟ محبت کی وجہ سے کر رہا ہے. میرا خیال ہے کہ اب ہم سب کو مجاہد یہ عبادات کو بھی میرے خیال میں جیسے غور کرنا چاہیے نا بندے نہیں کرتے. مثلا مسجد، محراب، محراب کا تعلق کس سے ہے؟ حرب کی جگہ جنگ ہی ہے نا. اس کا مطلب ہے جو محراب میں کھڑا ہے وہ بھی میدان میں ہی کھڑا ہے. وہ جنگ کس سے ہے؟ وہ اسی سے تو جنگ ہے جو کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں اور تو بڑا ہے. اسی سے جنگ ہے نا. اب اس کی کوئی آغاز تو شروع کرنا چاہیے نا اس جنگ کا. بھائی بھی یہ مجاہد ہیں، جہاد ہے اور اس پہ کچھ نہ کچھ کام ہونا چاہیے، شعور آنا چاہیے. اس کے لیے بچوں یہ ہے کہ یہ اندر نا آرڈر کرتا ہے کہ یہ کرو. اس کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے کرو. گھبرا تو نہیں رہی؟ ضرورت نہیں، وہ اپنی حکومت ظاہر کرنے کے لیے کہتا ہے یہ کرو اور بندہ کرنے لگتا ہے. ہمارے استاد نے ہمیں بتایا کہ جب یہ کہے نا یہ کرو تو فوراً شروع نہ ہو جاؤ، اسے اتنا تو پوچھو کہ کیوں کروں. میرا خیال ہے تسی پہلے ہی پوچھ دیو. فوراً نہ کرو، اسے پوچھو کہ میں کیوں کروں. توجہ ہے یا نہیں؟ اور وہ کوئی بھی جواب دے تو آپ کا میزان کیا ہے آپ کے پاس کہ اس کا صحیح ہے یا غلط ہے؟ بیدار ہو چلا. میزان ایک ہی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کرو اس لیے کرو تو میں اس کی دلیل کو نہیں ماننا. میں نے خود سوچنا ہے میرا مولا راضی ہے یا نہیں ہے. کریں گے دونوں ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری. اور جو کام، توجہ ہے جناب بچوں دل پہ لکھ لو، مصیبت پہ مصیبت آئے، تکلیف پہ تکلیف آئے، سارے چاہے چھوڑ جائے، اگر یہ سارے عمل تمہیں مولا کے قریب کر رہے ہیں تو سمجھو کرم ہو رہا ہے. تو پھر کیا ہے؟ پھر کیا ہے؟ کرم ہے. اور جہان کے سکھ تمہارے قدموں میں رکھ دیے جائیں، اگر مولا سے دور ہو رہے ہو تو سمجھو عذاب آ رہا ہے. نچوڑ گل قبلہ آسن زیدی صاحب کی جو مجھے سمجھ آئی ہے آج تبرک آپ تک پہنچانا. آرام چاہتا ہے نا بندہ، آرام چاہتا ہے.
جو کہ صفحہ ازا میں ہو، دل پہ لکھ لو. وہ کہتے ہیں جو منتقم کا بننا چاہتا ہے، جسے منتقم کہے کہ تو میرا ہے. بھائی مہربانی کرے آج. جسے منتقم پسند کرے، سمجھتے ہو، بیدار، جیسا بھی ہے، جو بھی ہے، جہاں بھی ہے. پتہ نہیں کون میرے ساتھ ہے اور کون نہیں ہے. کسی کی نہ سنو، نہ ان کی تقریریں نہ تفسیریں، کچھ نہ سنو، کسی طرف نہیں جانا. وہ کہتے ہیں روزے عاشور اپنے آپ کو ضرب لگاؤ، فتووں سے نہ گھبراؤ، اپنے آپ کو ضربے لگاؤ، زخمی کرو. جو بھی ہو، جیسے بھی ہو، جہاں بھی ہو، اس دن زنجیر پکڑ کے نیت یہ کرو کہ میں گناہگار بھی ہوں، سیاکار بھی ہوں، بہت کچھ غلط ہوں، لیکن آج تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں مظلوموں کا وارث سمجھ کے، اور اسی عشق میں ضرب لگا رہا ہوں، مجھے اپنا بنا لے. سمجھ آ رہی ہے میری غلطی کہ نہیں آ رہی؟ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، وارث خون حسین، انتقام انتقام، کل ایمان کل قرآن علی حقدار ایمان دیا. بھائی کوئی گل تو آگے تک پہنچ گئی. وہ کہتے ہیں پچھلے گناہ صاف ہو جائیں گے، آگے قائم اپنا بنا لے گا. مولا ہم سب کو اس سفر کا تیز مسافر بنائے، جلدی منزل پہ پہنچ جائے. چونکہ آج یہ کشتی کربلا پہنچ گئی. ہاں، یہ نصرت کے مسافر شبیر نہیں بنائے، اور راستہ بھی انہوں نے دکھایا ہے کہ ناصر کیسے بننا ہے. اور آج قافلہ کربلا پہنچ گیا. رستے میں بناتا گیا ہے ناصر، پیغام پہنچاتا گیا ہے میرا مولا. یہ غر پیاسا تھا تو پانی پلائے. یہ میں آج کربلا کا وہ نا نقشہ دیکھ رہا تھا، تو ذو حسن سے ادھر نجف، ادھر کوفہ، اور تھوڑا ہٹ کے دوسری طرف رحیمیہ سے ہٹ کے پھر بنی مقاتل اور پھر کربلا. یہ رستہ بدلا گیا ہے، یعنی کوفے کی طرف نہیں آئے. بسم اللہ شاہ جی آ گئے، بس ختم کریں. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، حر کو بھی پانی پلایا، اس سے پہلے بھی پانی پلایا. کہو تو سنا. یہ منزل سالبیہ سے قافلہ گزر رہا تھا، تو یہاں پہ وہب کلبی کا گھر تھا، اور یہ عیسائی ہے. میں نے ایسے نہیں کہا کہ کوئی بھی ہو کرم ہو جائے تو ناصر بن جاتا. یہ عیسائی ہے، اس کی تازہ شادی ہوئی، پانی ختم ہو گئے. یہ پانی کی تلاش میں گیا تھا. اس کی ماں قمر کو اس کی بیوی کہتی ہے، اماں میں پیاس سے مرنے لگی. یہ معزز مستور گھبرا کے گھر سے باہر نکل کے بیٹھ گئی رستے پہ. بے چین ہے، پریشان ہے کہ بہو پیاسی مر. اگر رات کا جملہ مصائب کا یاد ہے تو یہ ساتھ مل جائے گا اور آپ کی عبادت ہو جائے گی. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ادھر سے کریم کا قافلہ گزرا.
تو اس کی بہو نے کہا اماں یہ جو قافلے ہوتے ہیں ان کے پاس پانی ہوتا ہے، تو میں پیاس سے مرنے لگی ہوں، ان سے پانی مانگ لے۔ اور ویسے بھی اماں یہ عام قافلہ نہیں، کوئی بڑے شریف مسافر گزر رہے ہیں، اور اماں یہ جو مرتجز پہ سوار ہے نا، اس کے چہرے سے ایسے شرافت طواف کر رہی ہے، جی چاہتا ہے اس سے تو مانگنا بھی بڑی عزت ہے۔ بس میرے قبلہ، اس نے سر پہ دونوں ہاتھ رکھے، مولا کے گھوڑے کی طرف چلی اور دل میں کہتی ہے خیام قافلے کی ترتیب، محملوں کا انداز بتا رہا ہے یہ شہزادیاں کبھی باہر نہیں آئی۔ موسم بھی عجیب ہے، پتہ نہیں کیا مجبوری ہے کہ اتنی عزتدار مستورات کو سفر میں یہ کریم لے نکلا ہے۔ جو ہی شہزادوں پہ نظر پڑتی ہے کہتے ہیں یہ اس سفر کے لائق تو نہیں تھے۔ اتنی تک مولا کے قریب آ گئی، سوچتی جو ہی اس نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے، بس ختم، دونوں ہاتھ سر پہ رکھے، ہاتھوں کا سر پہ آنا تھا، کریم نے گھوڑے کی باگ روکی اور کہا مستور کوئی سوال تھا تو کوئی پیغام بھیجتی، میں تیرے گھر آ کے پورا کر دیتا، تو رستے میں کیوں سوالی بن کے کھڑی ہے؟ کیا مانگنا چاہتی ہے؟ کیا چاہتی ہے؟ کہتی ہے آقا میری بہو پیاسی ہے، پانی ختم ہو گیا ہے، میرا بیٹا پانی کی تلاش میں گیا واپس نہیں آیا، مجھ سے پیاسی بہو دیکھی نہیں جاتی۔ تو میں گھبرا کے باہر آئی ہوں، اسی نے کہا ہے اس کریم سے مانگ پانی مل جائے۔ میرے آقا نے گھوڑے کی باگ موڑی، سیدھا اس کے گھر کے دروازے پہ پہنچے۔ میرے آقا نے زمین پہ نیزہ مارا، پانی تڑپ کے باہر آیا، میرے آقا کے گھوڑے کے قدموں کا پانی نے طواف کیا، پانی مسح ہوا مرتجز کے قدموں سے۔ کریم نے کہا آپ بھی پی، بہو کو بھی پلا، جو کوئی گزرے اسے بھی پلانا، تاکہ پتہ تو چلے کوئی گزر کے گیا تھا مسافر۔ فکر نہ کر تیری بہو صحرا میں پیاسی نہیں مر سکتی، صحرا میں کسی اور کی بہو نے پیاسے رہنا ہے، کسی اور نے عہد کیا ہے میری یہاں پیاسی ہے۔ بس میری قبلہ کہتی ہے آقا میرے گھر رکو، میرا بیٹا آئے آپ کی خدمت کرے۔ کہا نہیں، ہم نے کسی مقام پہ وقت معین پہ جانے کا وعدہ کیا ہے، وہ آئے، اگر آنا چاہے تو اسے کہنا 10 محرم کی دیگر سے پہلے آ جائے۔ یہ واپس آیا بیٹا، اس نے پانی دیکھا، چشمہ دیکھا، میں یہ کیا؟ کہا کوئی سخی گزر کے گیا۔ بیٹا یہ اسی نے پانی پلایا۔ کہا ماں اسے روکنا تھا، کہا رکا نہیں، کہتا تھا وہاب کو کہنا اگر ملنا چاہتا ہے تو دیگر سے پہلے آ جائے 10 محرم۔ کہتا ہے پھر میں اس محسن کی طرف ہی جاؤں گا، عیسائی ہے، تازہ دلہا ہے، وقت جاگے تو ایسے ہوتا ہے۔ کہتا ہے میں جاؤں گا، ماں کہتی ہے میں بھی جاؤں گی۔ چلو اس کو بہو کو اس کے پیکے چھوڑ آئے۔ جب اسے کہا نا تو اس نے کہا مجھ پہ ہی تو اس نے احسان کیا، میں تیرے ساتھ جانا ہے۔ کہا تو مستور ہے، میں تجھے کہاں لے کے جاؤں گا؟ اس نے کہا لے چل، وہ اکیلا نہیں اس کی بھی بہنیں ساتھ ہیں۔ بس قبلہ یہ چل پڑے، یہ بھی کربلا کی طرف
چل پڑے. مظلوم کربلا آ گیا. میرا دل چاہتا ہے 2 جملے کربلا کے ہی پڑھے جائیں. گھوڑے رک گئے, منزل آ گئی. کریم نے فرمایا دنیا سوچے جن کے گھوڑے عالم الغیب ہیں وہ خود کیا ہوں گے. گھوڑے علم غیب جانتے ہیں تو یہ کیا ہوں گے. میرے آقا نے کہا غازی عباس سے کہ منزل آ گئی ہے, یہاں ہی اترنا ہے, یہی ہمارے اترنے کا مقام ہے. گھوڑوں سے اترو اور خیمے نصب کرو. سب سے پہلے خیمہ عالیہ بی بی کا نصب کیا جاتا ہے. یہ میرے استاد معظم نے ترتیب جو لکھی ہے نا, یہ شریفوں کے بہت سننے والی ہے. یہ ایسے نہیں خیمے لگنے شروع ہو جاتے تھے. پہلے قناتوں سے ایک 4 دیواری بنتی تھی, 4 دیواری, اس کے اندر خیمہ لگتا تھا. یہ کربلا کے خیام کی ترتیب ہے کہ سب سے درمیان میں عالیہ بی بی کا خیمہ. ویسے ہی سفر میں جو سب سے بلند خیمہ ہوتا تھا وہ غازی کی پاک بہن کا ہوتا تھا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بلند کیوں ہوتا تھا, کہو تو بتاؤں. محمل پہ سوار تھی نا, اونٹ بلند سواری ہے, اس پہ پھر محمل, تو یہ بلند ہو جاتا ہے. تو بی بی کا خیمہ اس لیے بلند ہوتا تھا کہ شہزادی نہ خیمے کے باہر محمل سے اترتی تھی نہ سوار ہوتی تھی. خیمے کے اندر محمل جاتا تھا, شہزادی سوار ہوتی تھی, اندر ہی محمل سے اترتی. کتنے پردوں میں اہتمام ہوتا تھا سفر میں غازی کی بہن کا. عزاداروں, کہا مولا حسین خود فرمایا. یہ آج ہی میں سوچ رہا تھا, یہ سرکار کا پڑھتے پڑھتے مولا حسین نے خود کہا غازی عباس سے, کہا اعلان کر جو بھی عالیہ بی بی کو آخری مرتبہ محمل سے اتارنا چاہتا ہے وہ شرف لے لے, پھر موقع نہیں ملے گا. پھر اس نے آپ ہی سوار ہونا ہے, پھر آپ ہی اتر رہا ہے. میرے قبلہ غازی عباس نے اعلان کیا, اکبر, قاسم اور محمد بی بی کے محمل کے قریب آئے. کسی نے بات پکڑی, کسی نے جھولی پیش کی, کسی نے نالائن پیش کی, کسی نے چادر کو سنبھالا. یہ محمل سے اترنا بڑا کام ہوتا ہے. میرے ساتھ ہو جی. عزتوں سے اتارا بیویوں کو محملوں سے. مولا حسین پاک خود اٹھے اور معصومہ کو کہا آ میں تجھے جھولی میں اتارتا. عزاداروں, اتری ساری بیویاں ہیں, لیکن راوی کہتا ہے کہ اس وقت بڑی یاد آئی ہے ام المصائب کو جب 11 محرم کو اپنی سواری کے قریب آئی اور آ کے کہتی ہے عباس اب مجھے کوئی نہ اتارنے والا نہ سوار کرانے والا. میرے قبلہ قافلہ بیٹھ گیا. بس غازی جی آقا, یہ غازیہ بستی کے لوگوں کو کہو, بنی اسد کے لوگ ہیں, انہیں بلا کے لاؤ, یہ زمین خریدیں. بس 2 لفظ اور پڑھ لیں, زمین خریدیں. غازی پاک گئے, کہا او بنی اسد, میرا سردار تمہیں بلا رہے, نوکر پیغام لے کے آیا ہے. کوئی قبلہ پیغام میں روب اتنا تھا, ہر ایک کے کام چھوٹ گئے, دوڑ کے آئے. میرے ساتھ ہو جی, جلدی آئے. حکم, کہا یہ میں زمین خریدنی ہے.
کہتے ہیں یہ خریدنے کے قابل نہیں. یہاں نبی آئے روتے ہوئے چلے گئے. سید کسریٰ کے غیرت مند لوگوں جب کہا نا نبی آئے روتے ہوئے چلے گئے, بڑے بڑے آئے اسے آباد نہیں کر سکے. میرے آقا نے کہا زمین دو قیمت لو, ضد نہ کرو, بحث نہ کرو. وہ جو آئے تھے نا وہ اکیلے اکیلے آئے تھے, میں سارا پور لے کے آیا ہوں, اس کی آبادی کا سارا سامان لے کے آیا ہوں. آج دو ہے, 10 کی ٹیگر کو دیکھ لینا میں مولا بنا دوں گا. میں پڑھ گیا, آپ سن گئے, قبیلہ بنی اسد کا بزرگ تڑپ کے اٹھا, کہنے لگا تو جو فرما رہا ہے میں اسے مولا بنا دوں گا, تیرا نام مولا حسین ہے؟ کہا ہاں فرزند رسول میں ہوں, بہنیں ساتھ لے کے آیا ہوں. جب کہا نا بہنیں بھی ساتھ لے کے آیا ہوں, قیمت لو زمین دو. قیمت کا سودا طے ہو گیا, تھوڑی سی قیمت تھی. میرے آقا نے کہا غازی پاک سے, ویر بھائی خزانے سے جو ہے لے کے آؤ, بس ختم. خزانے میں جو ہے وہ لے. جب کہا نا بھائی, میں کہہ گیا ہوں آپ سن گئے, جب کہا بھائی, بھائی یہ موسم تو مالک کے ہاتھ میں ہے نا, اس کا تو ہمارا کوئی بس نہیں ہے, پر چلو جتنا بھی طوفان ہے گھر میں ہی بیٹھے ہوئے ہو, گھر میں ہی بیٹھے ہو نا, شہر آپ کا, گلیاں آپ کی, آپ کا واقف سارا ماحول ہے, دعا کرو اس طوفان میں کسی کی عزتیں نہ رل جائے. کہا بھائی یہ تو کہہ رہا تھا میں نوکر ہوں, آپ کہہ رہے ہیں بھائی ہے. کہا صرف بھائی نہیں, میری کمر کا زور بھی ہے, اسی کے آسرے پہ تو میری بہنوں نے سفر کیا ہے. دعا کرو ان کا وارث جلدی آئے, یہ پاک گھر جلدی سے پہلے آباد ہو, سلطان معظم کی شاہی آئے, ان کے دشمن برباد ہوں, سادات کے گھر آباد ہوں. میرے آقا نے زمین خرید کے ان کے حوالے کر دی. 3 کام ذمہ لگائے. ایک, سب دن کے ہم مہمان ہیں, اتفاق ہے جمعے کے دن کربلا آئے, آج کے دن ہی اتفاق ہے. کہا 7 دن کے مہمان ہیں, ہمیں دفن ضرور کر دینا. پھر میرے آقا نے کہا کہ میرے زوار آئیں گے, انہیں پانی پلانا, پھر انہیں بتانا میں کہاں کہاں لٹتا رہا ہوں. چلو میں نے کہا 1 منٹ اور بات ذرا مکمل ہو جائے. کہاں کہاں لٹتا رہا ہوں. اور پھر میرے آقا, دنیا میں کوئی ہے جو کہے مجھے دفن ضرور کر دینا, مجھے کفن دے دینا. میرے قبلہ, اور یار کسی بستی میں کوئی مر جائے غریب سے غریب, اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ مجھے کوئی دفن کرے گا یا نہیں. یہی تو میرا امام سوال پوچھتا تھا, چوتھا امام, جب کہتے تھے خون کیوں روتا ہے, وہ کہتا تھا کوئی دنیا میں غریب سے غریب ہے اس بستی میں اسے فکر ہو کہ مجھے کفن ملے گا کہ نہیں. کہا نہیں آقا, مسلمانوں کی بستی ہے, مر گئے تو کوئی دفن کر دے گا. میرا آقا رو کے کہتا میرے بابے نے کہا تھا ہمیں دفن کر دینا, لیکن نہ مرد دفن کرنے آئے نہ عورتیں دفن کرنے آئی, میری بھوپیاں کفن مانگتی گئی. دعا کریں مظلوموں کا وارث جلدی آئے, یہ پاک گھر جلدی سے پہلے آباد ہو, سلطان معظم کی شاہی آئے, ان کے دشمن برباد ہوں, سادات کے گھر آباد ہوں. اور اس ذکر پاک کا صدقہ ہمیں مولا ان بے کفنوں کا انتقام لینے والے لشکر میں شمار کرے, اور ہمیں زندگی میں منتقم کی شاہی مولا دکھائے. مظلوموں کا حق ملتا ہمیں دکھائی دے. یہ ویران گلشن جلدی سے پہلے آباد ہو. رب صلی علی
محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.